ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدق الله العظيم. سورہ حج کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس سورہ مبارکہ میں تقوی کی منافی رویوں اور اعمال کی بھی نشاندہی کی ہے. گزشتہ آیات میں تقوی کی منافی ایک عمل اس کا بیان ہوا کہ انسان کا اپنی حساب و کتاب پر اور ملنے والے جزا و سزا پر یقین نہ ہو اور دنیا کے اندر وہ اپنی مرضی کی خواہش پرستی کی ظلم کی زندگی گزارنا چاہے تو یہ تقوی سے دور لے جانے والا عمل ہے. جتنا انسان کا یقین آخرت کے حوالے سے کمزور ہوگا اتنا ہی وہ تقوی سے دور ہوگا اور اتنا ہی وہ دنیا میں ظلم اور بدمعاشی کرے گا. اسی طرح قرآن مجید نے آج اس طرح میں دو اور رویے ذکر کی ہیں جو تقوی کے منافی ہیں. ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان بسا اوقات خاص طور پر ایسا انسان جو اللہ پر ایمان و یقین نہیں رکھتا اس نے اپنا معبود کسی اور طاقت و قوت کو بنا رکھا ہے, چاہے وہ طاقت و قوت خود ساختہ کوئی بت ہو یا انسانوں میں سے کوئی انسان ہو, اس نے اس کو خدائی اختیارات سونپ رکھے ہوں یا یہ سمجھ رکھا ہو کہ یہ میرے مسائل کو حل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ, کہ محض تکبر کی بنیاد پر کوئی ان کے پاس علم نہیں, عقل و شعور فہم و فراست کی بات نہیں ہوتی, وہ اس سے بالکل پیدل ہوتے ہیں. وَلَا هُدًى, اور نہ ہی کسی کی رہنمائی ہوتی ہے, کسی دوسرے کی رہنمائی سے کچھ انسان نے علم حاصل کیا ہو, کچھ دوسرے نے اس کی رہنمائی کی ہو کہ تم یہ عمل کرو, نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں. اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب منیر ہوتی ہے, کوئی روشن واضح نقلی دلیل ہو, کوئی کتاب اس کے پاس موجود ہو. یعنی خود ہدایت جو قرآن ہے اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے اور خود عقل و فراست سے بھی پیدل ہے اور پہلی آسمانی الہی کتابوں سے وہ بے بہرا ہے. محض ثانی عطفی, تکبر کی بنیاد, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے, تکبر و غرور ہے, تکبر سے بھرا ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے حوالے سے جھگڑتا ہے, اس کے احکامات اور قوانین کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا اور اس نے اپنی مرضی کی خواہشات پرستی کی کچھ چند ایک موہومہ خیالات و تصورات پال رکھے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے یہی حقیقت میں, یہی حقیقت اور یہی درست ہے, اور وہ جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں, یعنی اللہ کے قوانین اور احکامات کے بارے میں جدال سے کام لیتا ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے, خود تو مرے ہی تھے, دوسروں کو بھی لے ڈوبتے جی, خود تو تباہ ہوا ہی ہے کہ کوئی عقل و فراست نہیں رکھتا, کوئی
الہامی علوم سے اس کے پاس کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، لیکن اب صرف اسی پر بس نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے راستے پر ڈال رکھے، بلکہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے انسانیت کو بھی ہٹانا چاہتا ہے، وہ انسانیت کو بھی غلط راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تکبر، ظاہر ہے عام طور پر تکبر کے چند اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تکبر کا سبب مال و دولت ہے، اور ایک سبب تکبر کا وہ کیا ہے، انسان کے پاس اقتدار، حکومت اور طاقت کے بل بوتے پہ وہ ایسے فیصلے کرتا ہے، ایسے وہ کام کرتا ہے جس سے انسانیت بجائے ہدایت پر چلنے کے، درست راستے پر چلنے کی، گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چل پڑتی۔ تکبر کی بنیاد اس کی ساری قانون سازی، اس کا سارا بانا تانا اور اس کا سارا جو ہے پروسیجر وہ محض تکبر کی بنیاد پر، خواہش پرستی کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی علم و شعور کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک میں کہ ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے، علم سے بالکل خالی ہے، نہ تو کوئی قرآن مقدس کی رہنمائی ان کو حاصل ہے، انہیں قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت بھی پڑھنا نہیں آتی، چاہے جائے کہ اس کے علوم و معارف سے یہ واقف ہو۔ جی آپ کے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ سورہ اخلاص تک صحیح درست پڑھنی نہیں آتی، اس سے بھی بے بہن ہے، اور نہ ہی کوئی پہلی عقلی علوم سے، نقلی علوم سے کوئی ان کو حصہ ملا ہوا ہے۔ چلو دنیا کی دوسری قومیں ہیں قرآن مجید کو نہیں مانتی، لیکن انہوں نے تاریخ سے رہنمائی حاصل کی، سیکھا ہے ماضی سے، پہلے دنیا کے اندر جو حالات آئے یا ان کے عقل مند لوگوں نے جو کچھ اپنی سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے جو بھی فلسفہ بنایا، چاہے وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو خود کچھ سمجھدار ہو، اپنے پاس بھی کوئی سمجھ نہیں ہے، بولے، ان کی زندگی کا منتہا کیا ہوتا ہے، پجے کے پائے ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے، شراب و شباب کے علاوہ کچھ اور سوجتا ہی نہیں، طبی امور کے اندر وہ ایسے مست پڑے ہوئے ہیں کہ ان سے اگر سوال کیا جائے نا کہ تم لیڈر ہو، بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جوان ہو جائیں، مستیاں کرنے کے لیے جوانی چاہتے ہیں۔ اپنے قوم کو مشکلات سے بچانے کی کوئی ان کے اندر سوچ ہو نہیں، ان کے اندر سوچ ہی مستیاں کرنے کی۔ تو ایسا انسان وہ قانون سازی کرتا ہے تو کس کے لیے، لیضل عن سبیل اللہ، انسانیت کو راہ راست سے ہٹائے، مشکلات پیدا کرے، پریشانیوں میں اسے الجھائے، تکلیفوں میں ڈالے، لیضل عن سبیل اللہ، گمراہی میں لے جائے۔ لہو فی الدنیا، اللہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، لہو فی الدنیا، دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ ایک جھوٹا اقتدار قائم کر لینا، اپنے خیال اور زوم میں اپنے آپ کو بڑا بنا لینا تو بڑا بننا نہیں ہوتا جی، یا محض طاقت و قوت کے بل بوتے پہ آپ دوسروں کے گھیرے میں رہ کر جی فوج اور پولیس کے گراؤں میں اپنے آپ کو بڑا بنا لیں، مگر نا اصل عزت کا تعلق تو لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت کا ہونا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے سفراء، کیسر کے بڑے بڑے رئیس ملنے کے لیے آتے ہیں، اور حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے ہیں، امیر المومنین خود ان کو تلاش کرنے گئے۔ اب وہ سفیر ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ امیر المومنین کو ڈھونڈتے پھر رہے، دیکھا تو ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ اپنا ڈنڈا لاٹھی جو ہے وہ رکھ کر سو رہے ہیں، بڑے پرسکون طریقے سے، کوئی وہاں پولیس نہیں ہے، کوئی وہاں محافظ نہیں ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، ایسے بے فکر ہو کر یقینی سوئے ہوئے۔ وہی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے حکمران وہ کتنے گھیراؤ میں ہوتے ہیں، فوج اور پولیس کے کتنے دائرے میں رہتے ہیں، انہیں اپنی جان کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے جی، صرف اسی وجہ سے کہ وہ انصاف نہیں کرتے، عوام تک ان کے حقوق نہیں پہنچاتے بلکہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو انہیں ہر وقت ڈر اور خوف ہے۔ اور یہ حال عجیب ہے، آپ اپنے حکمرانوں کو کا حال دیکھیں
کہ کس طریقے سے حفاظت کے ساتھ ان کو نکلنا پڑتا ہے گھروں سے، آگے بھی پولیس، پیچھے بھی پولیس، حفاظت کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی امن نہیں ہے، چین نہیں ہے جی۔ تو لہم فی الدنیا خزی ونذیق یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ان کو ہم جلن کا عذاب دیں گے، یعنی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ سب سے سخت ترین سزا جسم کو آگ سے جلانا ہوتا ہے، اس کی سزا اور تکلیف بڑی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جسم کو جلایا جائے تو یہ تکلیف بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، کاٹنے سے یا ویسے اس کو مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جلن کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سخت سزا کو دی جائے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے، ان کو کیوں یہ سزا دی جائے گی؟ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان کے اپنی کرتوت ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے در حقیقت جو کچھ کیا ہے ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ انسان جو بھی پاتا ہے وہ اپنی اعمال کی سزا پاتا ہے۔ دنیا میں بھی جو مصائب و مشکلات آتی ہیں نا، یاد رکھو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ۔ آج جو ہم جس پاکستانی قوم ذلت، رسوائی، کسب پرسی اور جہالت، بد امنی، بد اخلاقی، انتشار، معاشی غربت، تنگدستی کا شکار ہیں، اس کے پیچھے انہی ظالموں کا ہاتھ، ان مفاد پرستوں، لٹیروں اور چوروں کا ہاتھ، اس کے اثرات پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ قرآن نے ایک اور تقویٰ کے منافی عمل کا یہاں ذکر کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی تو کرتے ہیں لیکن دل کی مضبوطی کے ساتھ نہیں، دل کے جماؤ کے ساتھ نہیں۔ وہ اسلام قبول بھی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا دنیاوی فوائد کے لیے۔ آج یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے، خاص طور پر مذہبی طبقے میں، کہ نماز بھی پڑھیں گے تو نماز پڑھو، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے دولت میں برکت ہو جائے گی، اس سے تمہاری دنیا کی عزت بڑھ جائے گی، وجاہت ہو جائے گی، یہ کچھ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو عبادت کرتے ہیں اعلیٰ حرف، جیسے کہ ایک آدمی دیوار کے اوپر کھڑا ہوا ہو جی، ذرا دھکا لگے تو گر پڑے۔ اب جو اس نے دین اسلام کو قبول کیا یا اللہ کے احکامات جو یہ بجا لا رہا ہے، اگر تو اسے کچھ اس کے نتیجے میں بھلائی اور خیر پہنچتی ہے نا، پھر تو بڑا مطمئن رہتا ہے کہ واقعی یہ باتیں تو ٹھیک تھی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی اسے فتنہ، مصیبت، مشکلات آ جائے، عبادت کر رہا ہے لیکن کچھ مصیبتوں اور تکلیفوں میں گر جائے، پریشانیوں میں آ جائے، تو الٹا دین سے بے دل ہو جاتا ہے۔ یار میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، وظیفے بھی کرتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، اللہ کے احکامات بھی بجا لاتا ہوں، لیکن میں تو مصیبتوں میں پڑا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دین کی بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، یہ ہے وہ، یہ محض ایسی باتیں۔ الٹا وہ کیا، انقلب علی وجہی، جیسے وہ آیا تھا، جیسے اس نے عبادت یا احکامات پر عمل شروع کیا، ویسے ہی واپس لوٹ جاتا ہے جی۔ تو وہ دل کی مضبوطی کے ساتھ اس نے دین کو نہیں اختیار کیا، اس نے تو اپنے مفادات کے لیے اختیار کیا تھا کہ فائدہ مل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر مطمئن ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو گیا، آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی، تو پھر وہ جماؤ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، قرآن نے یہاں بڑی ایک عمدہ بات کی ہے۔ اس آیت کا پس منظر بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصہ بعد اس کا حال ہی ہوا کہ اس کی بینائی چلی گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو جو مال و دولت تھا وہ سب ہلاک ہو گیا، چور لے گئے یا نقصان پہنچ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اور کچھ عرصہ گزرا تو بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یار یہ ساری نحوست تو لگتا ہے اسلام کی وجہ سے، میں مسلمان ہوا ہوں اس لیے یہ ساری تکلیفیں مجھے پہنچ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اے محمد، عقلنی الاسلام،
یہ اسلام کی بیعت جو میں نے آپ کے ہاتھ پر کی تھی اس کو واپس کرو، میں اس اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام وہ اس میں اقالہ نہیں ہوتا، اس کی بیعت اس طرح واپس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ یہ تو ساری نحوست ہے کہ جب میں اسلام پہلے میں سارا سب کچھ ٹھیک تھا، خوشحال تھا، ساری مال و دولت تھی، سب کچھ تھا، اسلام قبول کرنے سے تو میں مصیبتوں میں پڑ گیا ہوں، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی طرح کی ذہنیت کے انسان کی یہاں بات کی ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اعمال و احکامات کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ بس مجھے کچھ ملتا رہے، مجھے فائدے حاصل ہوتے رہے، میں ترقی کرتا رہوں، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھتا رہوں، مجھے کسی قربانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے دین کی خاطر کچھ لٹانا نہ پڑے، کچھ اپنا نقصان برداشت نہ کرنا پڑے۔ بھائی دین اسلام یاد رکھو، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کو بجا لانا، اس کے دین کو قبول کرنا، یہ در حقیقت اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ میں نے اپنا مال و جان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا، کہ جس چیز کی بھی مجھ سے قربانی مانگی جائے گی میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کا، کامیابی کا مکمل وعدہ تو اللہ نے آخرت میں کیا۔ دنیا میں تو سچی مسلمان جماعت کو تو قربانی دینی ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے کام نہیں کرنا، بس جتنا ہو گیا ہم نے کر لیا، اب ہمیں مزید کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھائی یہ صرف اس لیے کرنا تھا کہ بس لوگ داد دیتے رہیں، تعریفیں کرتے رہیں، یا یہ میں نے اتنا ہی کرنا تھا پھر میں نے نہیں کرنا؟ نہیں، ہمیشہ کرنا ہے، مرتے دم تک اس میں چاہے باتیں سننی پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، قربانی دینی پڑے، اس دین اسلام کے اوپر جمے رہے، قائم رہے، پھر تو ہے سچا دین، مگر نہ تو بابا یہ کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی باتیں یہاں بیان فرما رہے، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ یہ ہیں کہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ، وہ ایک کمزور دل کے ساتھ، جیسے کہ دیوار پہ کھڑا ہوا انسان ہوتا ہے، کنارے پر کھڑا ہوا، اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی فائدہ مل گیا، خیر مل گئی تو بڑا مطمئن ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی مصیبت اور فتنہ پہنچا تو انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یاد رکھو اس نے دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہی واضح خسران اور نقصان ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، اس نے اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنا کارساز اور اپنے مسائل کو حل کرنے والا جس کو بھی بنا لیا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی سب سے بڑی اور دور کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری کسی طاقت و قوت پر یا دوسرا جو انہوں نے ذیل بنا لیا ہے اس کا نقصان تو یقینی ہے، یہ سوچ ہی نقصان والی ہے، نفع ملے یا نہ ملے، لیکن یہ اس نے سب سے پہلا تو اپنا نقصان یہی کر لیا، اس نے دین اسلام کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو قبول کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں ٹھاٹ باٹ کی، مزے کی، عیاشی کی زندگی گزاروں، نہیں، یہی بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ بہت ہی برا اس کا مددگار ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے جو اس نے یہ سوچ اپنائی، جو اس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں تقویٰ کے منافی جو عمل، سوچ اور رویے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔